وقت گزرتے ہوئے زخم تو بھر دیتا ہے، لیکن ان کا درد ساری زندگی کے لیے ساتھ رہ جاتا ہے۔ ارباز کے جانے کا درد دردانہ شاہ کو اور عفان کے جانے کا درد الماس بیگم کو۔ کاش کبیر شاہ یہ کھیل نہ کھیلتا تو سب ٹھیک ہوتا۔ کاش یہ کاش ہی تو ہماری زندگیوں میں رہ جاتا ہے۔ کبیر شاہ کو 7 سال کی سزا ہوئی تھی۔ دردانہ شاہ اور فاریہ ابرار کے ساتھ حویلی چھوڑ کے جا چکے تھے، لیکن ان کا جو حق بنتا تھا دلاور شاہ نے اس سے کہیں زیادہ انہیں دیا تاکہ وہ اپنی زندگی کو آسانی کے ساتھ گزار سکیں، اور یہ صرف انہوں نے اپنی مرحوم بہن کی محبت کے لیے کیا تھا۔ دعا اور زیان واپس جا چکے تھے۔ دعا ویسے ہی ہاسٹل میں تھی اور زیان فلیٹ میں۔ دعا اپنی پڑھائی کر رہی تھی تو زیان اپنی جاب نبھا رہا تھا۔ عین اور فارس کے بیچ سب صحیح تو ہو گیا، لیکن ایک خلش تھی جو رہ گئی تھی۔ جب سے سب ٹھیک ہوا تھا، عین نے محسوس کیا تھا وہ عین سے جان بوجھ کے دور دور رہتا ہے اور اسے اگنور کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ سونے کے لیے اسٹڈی روم کا استعمال کرتا تھا اور گھر میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ عین نے بھی اسے نہ چھیڑا۔ اصولاً عین کو یہی لگتا تھا کہ فارس کو اس سے بات کرنی چاہیے، یعنی پہلا قدم فارس کو بڑھانا چاہیے۔ جتنی عین کی یہ خواہش تھی، فارس اس سے اتنا ہی دور ہو رہا تھا جس سے عین کو تکلیف ہو رہی تھی، اور عین نے اس سے خود بات کرنے کا سوچا، لیکن فارس اپنے کسی کام کے لیے شہر سے باہر چلا گیا اور یہ سب اچانک ہوا۔ کوئی اب تک نہ جان سکا کہ وہ کام کیا کرتا ہے، کیونکہ اسے لندن سے یہاں شفٹ ہوئے کافی عرصہ بیت گیا تھا، لیکن وہ شہر کیوں جاتا تھا، کیا کرتا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ زیان نے اپنا یونی میں پڑھانے کے بارے میں گھر والوں کو بتا دیا، لیکن اپنی سیکرٹ جاب کا ذکر نہ کیا۔ فارس کو گئے 15 دن ہو گئے تھے اور عین بھی کل سے حویلی میں ادھر ادھر ہو رہی تھی۔ تم جانتی ہو میں جب بھی تمہارے قریب آتا ہوں مجھے تمہاری دھڑکنوں کا شور سنائی دیتا ہے، اور میں فارس شاہ ان دھڑکنوں کا محافظ ہوں۔ کہتے ہوئے وہ ایک پیار بھرا لمس اس کے ماتھے پہ چھوڑ گیا۔ جھولے پہ بیٹھے فارس کے کہے الفاظ اس کی سماعت سے ٹکرائے تو ہاتھ بے اختیار ماتھے پہ گیا۔ ایک آنسو آنکھ سے چھلکا اور گود میں گرا۔ ان 15 دنوں میں وہ کیسے مرجھائی تھی، الماس شاہ کی آنکھوں سے چھپا نہ تھا، اور آج ہی تو ان کی فارس سے بات ہوئی تھی اور الماس شاہ نے اسے واپس آنے کو کہا تھا۔ وہ تو آنا چاہتا تھا، لیکن وہ نور کا سامنا نہیں کر پا رہا تھا۔ بدلے کی خاطر اس نے نور سے نکاح کیا، لیکن جب پتہ چلا کہ وہ بے قصور ہے تو اس نے اپنے رب کے آگے سجدہ کیا تھا کہ اس نے نور کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ نور کو درد دے گیا تھا۔ اس لیے اس نے اپنے اور عین کے بیچ ایک فاصلہ قائم کر دیا۔ وہ چاہتا تھا وہ اسے پکارے، یہ جانے بنا کہ وہ لڑکی ہے۔ کبھی جس نے اپنے حق کے لیے کبھی کچھ نہ بولا، وہ کیسے اسے بلاتی؟ وہ یہاں نہیں تھا، لیکن ایک منٹ کی رپورٹ رکھتا تھا۔ حویلی کی سیکورٹی پہ وہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی وہ الماس بیگم کی باتوں پہ سوچ رہا تھا کہ موبائل بجا اور اس کا دھیان بٹا۔ یس چارلی اسپیکنگ۔ یس گڈ، آئی ول چیک، ویل ڈن۔ چہرے پہ اس کے ایک چمک تھی۔ فون بند کرتے ہی ای میل چیک کی اور اپنے کیس کے بارے میں تمام ڈیٹیل اسے مل چکی تھی۔ اب اس کا کام اور آسان ہو گیا تھا۔ ہاں، وہ کوئی فوجی نہیں تھا، وہ کوئی سیکرٹ ایجنٹ بھی نہیں تھا، لیکن کام اس کے اس ملک کے لیے ہی تھے۔ جب پہلی بار ایک ماں کے لیے اس نے اس کے بیٹے کی موت کا بدلہ لیا تھا،
انسانیت ابھی مری نہیں تھی، یہ اس نے ثابت کیا تھا۔ وہ بلیک چارلی تھا، کالی دنیا کے اندر گھس کے کالے کرتوتوں والوں کو موت کے گھاٹ اتارنا ہی اس کا مقصد تھا۔ بنا کسی ریوارڈ کے وہ لوگوں کی مدد کرنے والا بلیک چارلی تھا، جو رات کے اندھیروں میں مجبور اور مفلس لوگوں کی مدد کرتا تھا، اور زیان اس سب میں فارس کا بھرپور ساتھ دیتا۔ دونوں ہی اپنے وطن پاکستان کے سچے محب وطن تھے۔ آج میری بیٹی کیوں اتنا دکھی ہے؟ الماس بیگم نے عین کے پاس جا کے جھولے پہ ہی بیٹھتے بہت پیار سے پوچھا۔ نہیں بڑی امی، ہم تو وہ ایسے ہی۔ عین تھوڑا ہڑبڑائی۔ اداس نہیں ہوتے بیٹا، اب آپ بھی سب کچھ بھلا کے درگزر کر کے آگے بڑھو۔ میں نے فارس سے بھی یہی کہا ہے اور آپ کو بھی۔ آپ کی ان سے بات ہوئی؟ عین نے فوراً ہی بات کو پکڑا۔ وہ چونکی۔ کیا مطلب؟ آپ کی نہیں ہوتی کیا؟ الماس بیگم کو کچھ صحیح نہیں لگا۔ نہیں وہ اچھا چھوڑیں یہ باتیں، جائیں اور اچھے سے تیار ہو جائیں، مجھے اپنی بیٹی حشاش بشاش چاہیے۔ بالکل ہنستی مسکراتی۔ بڑی امی آپ؟ عین نے ٹالنا چاہا۔ نورالعین اپنے روم میں جائیں اور جو کہا ہے وہ کریں، اور جب تک میں بولوں نا آپ باہر نہیں آئیں گی، سمجھی؟ الماس بیگم نے مسکراتے کہا تو عین سر اسبات میں ہلاتی اندر کی جانب بڑھ گئی، اور الماس بیگم بھی سوچتی ہوئی مسکراتی ہوئی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ زیان شاہ، آپ اب بس کر دیں نا یہ کام۔ مسلسل لیپ ٹاپ پہ کام کرتا دیکھ دعا کو اب الجھن ہونے لگی۔ اسی دوران وہ 3 کپ چائے کے بھی پی چکی تھی اور زیان کو بھی پلا چکی تھی۔ بس تھوڑا سا اور رہ گیا ہے، اس کے بعد فری ہی فری۔ وہ بنا دیکھے بیڈ کو کور کرتا وہ دعا سے مخاطب ہوا۔ دعا 1 منٹ اسے دیکھتی وہاں سے اٹھ گئی اور باہر لون میں آ گئی۔ ہوا کے ہلکے جھونکے نے اسے چھوا تو اس نے آنکھیں موند لی۔ ایک سرور طاری ہوا۔ یہاں کیوں آ گئے؟ کان کے پاس میٹھی سی سرگوشی کی تو وہ لرز گئی۔ پیچھے پلٹ کے دیکھا تو نہیں تھا، سامنے کھڑا چلتی ہواؤں کا مزہ لینے لگا۔ وہیں رہنا تھا ابھی بھی؟ منہ بناتے شکوہ کیا۔ چلا جاؤں؟ شرارت سے پوچھا تو وہ منہ پھیر گئی۔ کل ٹیسٹ ہے جناب کا، کتنی تیاری کی ہے؟ زیان نے قریب آتے پوچھا۔ اب یونی کی باتیں گھر میں مت کریں، اور فار یور کائنڈ انفارمیشن ٹیسٹ ریڈی ہے۔ اوکے۔ اچھا تو کیسی باتیں کریں تم بتاؤ؟ مزید قریب آتے وہ اس کو سٹپٹانے پہ مجبور کر گیا۔ آئی تھنک مجھے اب جانا چاہیے۔ پہلو طے کرتی وہ پلٹی کے زانے ہاتھ بڑھا کے اس کا آنچل ہی تھام لیا۔ سوچ رہا ہوں اس بار رخصتی ہی کروا لوں مما سے کہہ کے۔ مزید اسے تنگ کیا تو رخصتی کے نام پہ وہ بلش کرنے لگی۔ زیان شاہ ابھی پڑھائی مکمل نہیں ہوئی ہے، اینڈ یو نو، پڑھائی کے بعد ہی آپ کی یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ تھوڑا ناز سے کہا۔ میری خواہش؟ زیر لب دہرایا اور مسکرایا۔ میری خواہش ہے کہ ابھی تمہیں خود میں چھپا کے کہیں دور لے جاؤں، جہاں بس مسٹر پروفیسر، مجھے آپ زمین پہ ہی رہنے دیں اور صرف آئس کریم کھلا دیں، ہم اسی پہ خوش ہو جائیں گے۔ دعا نے فرمائش کی تو زیان مسکرایا۔
बाइक पे जाना पड़ेगा। कान में मीठी सी सरगोशी की, वो फिर से ब्लश करने लगी। ये क्या हुआ? ये गाल रेड रेड क्यों हो रहे हैं? ज़ियान ने हाथ से उसके गालों को छूते मसनूई हैरत से दरियाफ्त किया तो वो नज़रें झुका गई। अब क्या बताती उसे? ज़ियान शाह चले ना। ज़ियान का ध्यान हटाते उसे अपने साथ खींचा तो वो उसकी इस हरकत पे मुस्कुराते हुए उसके साथ चल दिया। फारिस के आने से घर भर में रौनक हो गई थी। सभी उससे बहुत मोहब्बत से मिले थे। काफ़ी दिनों बाद वो घर आया था, सबसे मिल चुका था, लेकिन नज़रें जिसको तलाश कर रही थी वो सामने नहीं आई थी। अरे बेटा, खाना खाओ ना, कितना कमज़ोर हो गए हो। अलमास बेगम ने उसे खाना खाते यूं ही प्लेट में चम्मच हिलाते देखा तो टोक दिया। जी जी खा रहा हूँ। बाकी सब कहाँ हैं? बिल आखिर इंडायरेक्टली उसने नूर का पूछा। अरे बेटा, सारे इधर ही हैं, मिलवाती हूँ सबसे। ज़ियान और दुआ तो शहर में हैं और ऐन भी इन्हीं के साथ है। बेचारी बोर हो गई थी तो उधर ही भेज दिया। अलमास बेगम के कहने पे फारिस को खांसी का ज़ोर का झटका लगा। अलमास शाह ने उसे पानी पिलाया। क्या हुआ बेटा, आप ठीक हो ना? जी जी, लेकिन वो वहाँ क्यों गई? नाराज़गी से पूछा। बेटा बताया तो है, घर में बोर हो रही थी, मैंने ही ज़बरदस्ती भेज दिया। नॉर्मल अंदाज में कहा। एक्सक्यूज़ मी। वो एक्सक्यूज़ करता वहाँ से उठा, अपने रूम की जानिब बढ़ा। दिल में एक दम से गुस्सा भर गया था। वो कैसे जा सकती है यूँ बिना मुझसे पूछे? गुस्से में रूम में दाखिल होता वो सीधा कबर्ड की जानिब बढ़ा और वहाँ से कपड़े निकालने लगा, लेकिन कोई भी समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या पहने। जबकि पीछे बैठी मैगज़ीन का गर्दानी करती नूर बहुत सख्त डरी थी और अब फारिस को यूं कबर्ड में मुंह सर्दी से वो न जाने क्या तलाश कर रहा था। कुछ समझ ना आया तो क्या पहने, तो गुस्से से ज़ोर से कबर्ड बंद करके वो पलटा, लेकिन वो हैरान रह गया। सामने ही नूर को देखा, उसका मुंह खुले का खुला रह गया। तुम यहाँ हो? फारिस हैरानगी से कहता अपने अंदर की खुशी को छुपाता नूर की जानिब बढ़ा। जी जी, वो मैं। उसके वहाँ कदम बढ़ाने पे वो नर्वस हुई। उसे क्या पता था वो यूँ अचानक आ जाएगा। तुम गई नहीं? फारिस ने उसके करीब आते अलमास बेगम की शरारत को समझते ज़ेरे लब मुस्कुराते उसे कहा, और वो तो उसको मुस्कुराता देख ही हैरान रह गई थी। ऐसे क्या देख रही हो? थोड़ा और करीब आते पूछा। कुछ नहीं, आप खाना तो खा लिया है, लेकिन पेट नहीं भरा। फारिस ने ऐन की बात काटते उसके बहुत करीब होते कहा। ऐन की तो हथेलियां पसीने से तर हो गई। अपनी तैयारी के पेश नज़र वो ज़्यादा खुजल की शिकार हो रही थी। नज़रें थी कि उठ ही नहीं रही थी और दिल था कि धड़क धड़क पसलियां तोड़ बाहर आने को मचल रहा था। क्या हुआ? घबरा क्यों रही हो? फारिस ने उसके घबराने से महफूज होते उसकी ठोड़ी के नीचे हाथ रखते चेहरा ऊपर की तरफ किया। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि नूर शाह शर्मा रही है। उसकी इतनी सी कुर्बत पे ही ऐन का बुरा हाल हो गया था। अगर बुरा ना लगे तो एक कप कॉफ़ी मिल सकती है। जी। अचानक उसकी बात पे ऐन को चंबा हुआ। फारिस मुस्कुराया तो वो सर हिलाती बाहर की जानिब गई और फारिस दिल से मुस्कुराता शावर लेने चला गया।